یہ اصل میں ایک ایسا دن تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مددگار ہیں۔ اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مددگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اور ہمارا مشقت میں پڑنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گراں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمارے مولا ہے، ہمارے مددگار ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، او کما قال، جس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اس کے مددگار، اس کا مددگار، اور اللہ کے رسول اس کے مددگار۔ تو جس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اور اس کے رسول مددگار ہیں۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مددگار ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مددگار۔ تو ظاہر ہے تمام شابی کہتے ہیں۔ تو اس واقعے کو لے کر شیعہ حضرات نے ایک دن مقرر کر دیا جس کو عید غدیر کے نام سے منسوب کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، اسی دن یعنی 18 ذی الحجہ کو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں پہلے قریب 17,000 آیتیں تھیں، اب جو 6,000 کے قریب آیتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی آیتیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو یعنی ختم کرا دیا، اس کو بگاڑ دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس طرح کے بکواس یہ لوگ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت بابرکت میں عید سعید غدیر، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ کس طریقے سے عید غدیر کے حوالے سے اعتراض کیا گیا۔ حافظ احسان قادری جو کہ بلا سر پیر کی باتیں کر رہے تھے اور بغیر کسی دلیل کے گفتگو کر رہے تھے، اور بہت سارے انہوں نے اعتراض، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا صحیح ترجمہ نہیں پیش کر سکے، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے، جیسا کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ترجمہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے یہی کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پیغمبر نے فرمایا یعنی مولا یعنی مددگار، بس یعنی صرف مددگار بتانے کے لیے پیغمبر اکرم کو اللہ نے حکم دیا، اتنا اہتمام کیا، کجاوے کا ممبر بنا، سارے حاجی جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے، یہ اہتمام اتنا صرف مددگار بتانے کے لیے۔ مددگار تو آج سے نہیں، جب سے مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ ہے تب سے مدد کر رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد، اور جب سے چلنے لگے پیغمبر کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اسلام کی۔ رسول اللہ کی صرف مدد نہیں کر رہے، اسلام کی مدد کر رہے ہیں، مومنین کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر مدد شامل حال نہ ہوتی تو اتنی جنگوں میں فتوحات نصیب نہ ہوتی، پتہ نہیں کس جنگ میں مسلمان کا صفایا ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ تو علی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مددگار ہیں، مددگار علی پہلے سے ہیں۔ یہاں مسئلہ مددگار نہیں ہے، مولا یعنی تمہاری نفسوں پر وہ اختیار رکھتے ہیں جو اللہ کو ہے، جو رسول کو اختیار ہے، وہی اختیار مولا علی کو ہے، اور یہاں پر بلا فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں، بلا فاصلہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ سیاق و سباق اگر دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ورنہ اگر غور کریں کتابوں میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، خطبے میں پہلے غیب کی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور جتنا جو بھی چیزیں لے کر کے آئے ہیں، جن چیزوں کو حکم دیا ہے،
اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ، سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں رسول اللہ ہم نے دیکھا، آپ نے جو کہا صحیح کہا، اور آپ کے پاس جو بھی آیا وہ اللہ کا کلام آیا، اور آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پہنچایا، روزہ پہنچایا، حج، زکوٰۃ، سب چیزوں کو آپ نے بتایا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے خطبہ، طویل خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مان جاؤ؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم مان جائیں گے۔ اس حد تک ساری باتیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ہاتھوں پہ بلند کر کے۔ یہاں مولا مددگار مانا نہیں ہے، مولا یعنی اولیت رکھتے ہیں، تمہارے نفسوں پر حقوق رکھتے ہیں، اس طرح جیسے اللہ اور رسول کو ہے ویسے ہی علی کو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی ولایت کا اعلان ہے کہ بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب ہیں جو مومنین کے نفسوں پر پاور رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ یہاں یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک مددگار بنایا گیا، بس کاش کہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی یہی انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ آیت تطہیر ہو یا دیگر آیات، وہاں بھی اسی طریقے سے۔ اب میں ان سے ذرا سوال کر لوں، احسان قادری صاحب سے، کہ ذرا یہ بتائیے، آپ جو کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ پروردگارہ سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر باقی رکھ؟ تو آپ کے یہاں تو یہی ترجمہ ہے نا کہ سیدھا راستہ دکھا، چونکہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں جو پیغمبر کہتے تھے۔ پیغمبر کیا کہتے تھے؟ پروردگارہ سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا کہ جس نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے۔ ہم اس کو نبی ہی نہیں مانتے جس نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں۔ جب خود اس نے نہیں دیکھا تو ہمیں کیا دکھائے گا؟ ہمارا نبی وہ ہے جو سیدھا راستہ دیکھے ہوئے ہے، وہ ہمارا نبی ہے کہ جس نے باقی انبیاء کو راستہ دکھایا ہے۔ ہمارے نبی کہتے تھے پروردگار سیدھے راستے پر باقی رکھ، تو ہم وہ کہتے ہیں جو پروردگار ہمارے نبی کہتے تھے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ نے ملائکہ سے والسماء رفعها ووضع الميزان، جب زمین و آسمان کی بات گفتگو ہوئی اور آسمان کو اللہ نے جب بنایا، کیسے بنایا تھا؟ کیا اسی طریقے سے اللہ نے کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ آپ اس کا کریں گے؟ ہے کوئی دلیل آپ کے پاس؟ ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ نے آسمان کو زمین پر پہلے شامیانے کی طرح بچھایا، پھر سارے ملائکہ کو بلایا اور انسانوں کو بلایا، اور انسان تو تھے نہیں اس وقت، ملائکہ کو بلایا اور کا بانس لگائے، لکڑی لگائے اور اس کو اٹھائے، فوراً کہتے ہیں ارے مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ تو حافظ ہے احسان قادری صاحب، کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی فوراً کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک عام انسان کہہ دے گا کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ نے آسمان کو بلند بنایا، بلند پیدا کیا، بلند خلق کیا۔ اللہ نے آیت تطہیر نازل کی، اس میں بھی آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ اللہ نے اور بھی دیگر آیتیں نازل کی جس میں آپ نے غلط طریقے سے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا ہے، ہم ترجمہ وہ کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اس سے سہارا لیتے ہیں جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ میں ہم سب باب علم سے وابستہ ہیں اور ان سے منسلک ہیں، اور قرآن مجید ہم ان کے بغیر اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن کا پہلے ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، آپ ترجمہ قرآن مجید کا صحیح سے کریے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو جب آپ نے وہاں غلطیاں کی ہیں تو یہاں بھی آپ نے غلطی کی کہ صاحب یہاں مولا مانا، چونکہ آپ عظمت علی کو گھٹانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہیں علی کی عظمت بلند نہ ہو جائے۔ پھر ایک جگہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دن کو شیعہ حضرات نے عید غدیر کے دن سے موسوم کر دیا ہے۔ اس دن کا کیا شیعوں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، رسول نے کیا ہے۔ اس دن عید غدیر ہے، باقاعدہ مبارکباد دی گئی، خیمے لگائے گئے، صحابہ کرام نے باقن کہہ کر کے مبارکباد دی علی ابن ابی طالب کو۔ یہ مبارکباد دینا یعنی خوشی منانا، عید کی خوشی، اس کی بنیاد پیغمبر نے ڈالی ہے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ آپ رسول کی سنت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کیسے کہ حافظ ہے کہ جو سنت رسول کو جھٹلائے، سنت صحابہ کو جھٹلائے اور کہتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا مانتا ان کو۔
افسوس کا مقام ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی دن یعنی 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، لہٰذا ان لوگوں نے اس دن عید غدیر اور جشن منانا شروع کر دیا۔ غور کیا آپ نے؟ اس دن جشن منانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی تھوڑی سی تو عقل کا استعمال کیا ہوتا۔ عید غدیر پہلے شروع ہوئی ہے، اعلان ولایت پہلے ہوا ہے، عثمان بعد میں اس دنیا سے گئے ہیں، اعلان ولایت کی خوشی پہلے سے منائی جا رہی ہے، عثمان بعد میں دنیا سے گئے ہیں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ علی کی ولایت کی خوشی نہ منائی جائے اور کسی کا غم منایا جائے۔ ولایت علی سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور کیسے آپ نے کہا کہ مولا بنا دیا، صرف مددگار بنایا ہے۔ اتنے مددگار کے لیے پروردگار عالم بھی اتنا کہ اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس، آپ کہہ دیجئے میرے رسول، ورنہ آپ کو ہم لوگوں کے خطرے سے بچائیں گے، خوف سے ان کے بچائیں گے۔ یعنی مددگار بتانے کے لیے، مددگار بتا دیں گے تو کس کو غصہ آ جائے گا؟ کون جھگڑا کرنے لگے گا؟ سبھی کو معلوم ہے۔ کچھ تو عقل کا استعمال کیا ہوتا تو سمجھ میں آتا۔ اس دن ذی الحجہ کہتے ہیں صاحب اس دن شہادت کا دن ہے، ہم کہے وہ کسی کی اس میں مرنے پہ خوشی منائیں گے؟ بھائی مرنے پہ خوشیاں وہ منائیں جن کی ہم مناسبتیں نہ ہوں۔ ہمارے ہاں بہت مناسبتیں ہیں، 14 مناسبتیں ولادت و شہادت کی ہیں، 13 شہادت 14 ولادت، اور اس کے بعد جو عیدیں ہیں وہ الگ ہے، چاہے وہ عید غدیر ہو، عید مباہلہ ہو، اور بہت ساری ہیں۔ آپ اپنے لیے سوچئے کہ آپ کے پاس کتنی مناسبتیں موجود ہیں، آپ کے کتنی خوشی ہوگی۔ چھوڑیے آپ کیا باتیں کریں گے، جو امام حسین کی جن کو ولادت نہ معلوم ہو، امام حسن کی ولادت نہ معلوم ہو، مولا علی کی ولادت نہ معلوم ہو، جن کو صحیح طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادت و شہادت نہ معلوم ہو، وہ علی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ صرف مقصد ہے علی کی عظمت کو کم کرنا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ فرما رہے ہیں صاحب کہ یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، نہیں ہم خوشی نہیں مناتے، خوشی ہم علی کی ولایت پر مناتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، علی کی ولایت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شیعوں میں رواج یہ ہے کہ اس دن جو بھی گناہ کریں گے معاف ہو جائیں گے، حتیٰ اب انہوں نے الزام لگایا بہتان کہ زنا بھی کریں وہ بھی ماں بہنوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی لعنت ہو اس بدبخت انسان پر جو اس طرح سے، یہ معلوم ہے کیوں الزام لگا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ شیعہ خوشی منا رہے ہیں، ولایت علی کی خوشی منا رہے ہیں، عید غدیر کو خوش ہو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چونکہ پیغمبر اکرم کی متواتر احادیث موجود ہیں جسے علماء اہل سنت اور علماء اہل شیعہ نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ولایت علی کی وجہ سے کیا کیا عظمتیں ہیں، غدیر کے دن خوشی منانے کی کیا فضیلتیں ہیں، کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کتنا رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، بیماروں کو شفا، یہ تمام چیزیں صرف شیعوں میں نہیں اہل سنت حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہم لوگ تو مناتے نہیں ہیں لہٰذا ان پہ ایسا الزام لگا دو، بہتان لگا دو کہ یہ بھی اس سے باز آ جائے، بلکہ جو بعض اہل سنت منانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہ منائیں، اور دور ہو جا رہے ہیں۔ ارے یہ بات ہے، کیسے کم سے کم کچھ تو شرم و حیا ہوتی، حافظ قرآن ہو کر کے اس طریقے سے نازیبا حرکتیں اور نازیبا کلام، اتنا گندا کلام، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایسے ہی انسانوں پر، ایسے ہی حافظوں پر قرآن مجید لعنت کرتا ہے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر گناہ، یقیناً ہر گناہ معاف ہوتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہر گناہ ولایت علی کے صدقے میں معاف ہوتا ہے، بس یہ کہ انسان گناہوں کو تکرار نہ کرے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے صدقے میں گناہ معاف ہوں گے، شفیع المذنبین ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شفیع المذنبین ہے، اور کہتے بھی کس کو شفیع المذنبین، صرف رسول اللہ نہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی گناہوں کو معاف کرائیں گے، وہ بھی شفاعت کروائیں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ گناہوں کو کیسے کیا معاف ہونا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔
پھر ایک جگہ یہ فرما رہے ہیں حضرت، کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی ہمارے مولا ہیں اسی طرح حضرت عمر و حضرت عثمان حضرت ابو بکر بھی ہمارے مولا ہیں۔ اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، کثیر حدیثیں موجود ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس کو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں ہاتھوں میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کو مان نہیں رہے، جس کے بارے میں بتایا نہیں کہہ رہے، اس کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ افسوس کا مقام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بھی مولا ہوتے تو ان کے لیے بھی اہتمام ہوتا، کہیں نہیں تو عید غدیر میں ہی ہو جاتا کہ ان کو بھی ہاتھوں میں بلند کر دیتے، نہ بلند کرتے کم از کم ممبر میں پاس میں کھڑا کر لیتے کہ صاحب یہ بھی ہیں، لیکن کچھ نہیں، صرف علی کو بلند کیا اور انہیں بھی حکم دیا جاؤ علی کو مبارکباد دو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو احسان میاں، ذرا کچھ تو عقل کا استعمال کرو، یہ صرف اور صرف فضیلت علی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اب یہ کہنے صاحب یہ قرآن مجید میں انہوں نے چونکہ حضرت عثمان کے مخالف ہیں، یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے کہ انہوں نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں تھیں 17,000 اور انہوں نے کم کر دیا، مولا علی کی فضیلت میں جتنی آیتیں تھیں وہ سب ہٹا دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی بھی قرآن مجید میں 1,000 آیتیں ہیں جو علی کی فضیلت میں موجود ہیں، 1,000 آیتیں کم از کم علی کی فضیلت میں موجود ہیں۔ علی کی فضیلت لاکھ آپ کوشش کر لیں لیکن کبھی کم نہیں کر سکتے ہیں۔ علی کی فضیلت، کیسی باتیں ہیں؟ آپ کے بزرگوں نے کہا کاش علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مل جاتی، ہمارے فخر کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ تو یہ تمہارا حسد، تمہارا جلن بول رہا ہے کہ تم علی کے بغض میں کتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں کچھ صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کو کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ غور کریے، اس طریقے سے بہت سارے افراد ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں غدیر کو عام کرنا ہے تاکہ ایسے بدبختوں کو ہم بہتر طریقے سے جواب دے سکیں۔ میں یہیں پر انشاءاللہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔